جی ویلکم بیک ناظرین. جی خان صاحب کہ آئین یا کوئی قانون وہ اس وقت تک ہی ڈیلیور کر سکے گا یا کرے گا جب اس پر نیک نیتی سے عمل کیا جائے گا. یہ آئین کی جو وہ شک ہے جس میں اسمبلیوں کی ڈسولوشن اور اس کے بعد الیکشن کی بات, وہ اتنا کلیئر ہے, اٹ از سو ایبسولوٹلی کلیئر کہ اس میں ایک .001 کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. ضمنی انتخابات جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. ضمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے, یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اگر آج اس ملک میں الیکشن ہوتے ہیں, فیئر اینڈ فری الیکشن, تو ایک پارٹی جو ہے پی ٹی آئی, اس کو برسر اقتدار آنے سے ان کا آنا 100 یقینی ہے. صرف برسر اقتدار آنا ہی نہیں بلکہ ود تھمپنگ میجارٹی اس کا بھی امکان ہے, 2/3 یا شاید ایون اس سے بھی زیادہ. اچھا مفتی صاحب, جی جی اس وقت جو 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آپس میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں. پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, تینوں لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آپشن ہے جوڈیشری جو ان کا پیچ اپ کرواتی ہے, وہ بھی کرٹیسائز ہو گئی کل سے پرسوں سے جب سے بینچ ٹوٹے ہیں کہ جی وہ ایک ایلیمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم پولیٹکس میں نہیں آتے. ابھی کس کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے وقت تھوڑا میں مختصر عرض کروں. پہلی بات تو انجینئر صاحب نے جو باتیں کی تو ایک جملے کا تبصرہ ہی کروں گا میں. جی 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 ضرور. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پر جو گفتگو کریں وے آؤٹ کے لیے, تو وہ کسی کوئی پارٹیسن نہیں ہوگی. کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو وہ میں ترجمان نہیں ہوں, میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں. تو وہ تمام ایک جملہ معترضہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ امریکہ خوف زدہ ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو سب کانٹیننٹ میں یا اس بر صغیر میں امریکہ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا. 3.5 سال میں تو نہیں ہوا. خان صاحب رہے نا, میجورٹی کے ساتھ ہی تھے نا. اب ایک ہی لاجک رہ جاتی ہے کہ جناب اب وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے, پھر ایبسولوٹلی ناٹ کنفرم ہوگا. جی تو لیکن ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب تک جام آنے میں. اس لیے پالیٹکس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایسی سائنس ہے نا جس کے سامنے ساری سائنسیں فیل ہو جاتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا وزیر صاحب, اگر تو عمران خان کو معلوم ہے کہ یہ امریکہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا عمران خان آئے, جی تو عمران خان چھنکنا لینے کے لیے وہ ادھر سے لابینگ فرم ہائر کرتا ہے کہ جی امریکن جو کانگریس ہیں ان کے ساتھ وہ لابینگ کرے اور ان کے ساتھ وہ ڈائلاگ کرے کہ جی میں سافٹ کارنر میرے ساتھ ڈیولپ کریں, میں نے جو سائفر والا وہ سارا کیا ہوا ہے. وہ اس کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے, ہم انٹرنیشنل کو ہم ڈسکس بعد میں کر لیں گے. ابھی مجھے یہ بتائیں نا کہ اس میں سے پرسنالٹیز کون ہوگی جو ان تینوں کو ڈنڈا دے کے بزرگوں کی طرح جو 3 بچے ہوتے ہیں اس کے لڑ پڑتے ہیں. اصل میں کہتے ہیں کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا. یہاں بڑے فوت ہو گئے اور میں بڑا نہیں ہوا, المیہ یہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے یا ادارے انٹروین کرتے تھے یا شخصیات کرتی تھی. مڈل مین کوئی بن جاتا تھا, ایسے کرتے تھے. اب یہ ہے کہ وہ جیسے بڑی ہی بے تکلفی کے ضرب المثل ہے کہ جی جب چھوکروں کے ہاتھ میں گیند آ جاتی ہے تو پھر تو یہ تو میں نے وہ بات کی جس میں یہ ہے کہ آس امید توڑنے والی کہ جی شاید اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, کوئی ان کو بٹھا نہیں سکتا. تو جب کوئی نہیں بٹھاتا نا پھر اپنی بقا کے لیے خود بیٹھنا پڑتا. مجھے اس نقطے پر مجھے امید ہے کہ یہ خود جتنے فریق ہیں
ان کے ابھی آپ نے رانا ثنا صاحب کے پیغام بیان کی بات کی، مجھے تو یہ بیان سے زیادہ لطیفہ لگا. رانا صاحب ایسی ایسی پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں کہ عموماً میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس پارٹی کو عمران خان نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا رانا ثنا جیسے لوگوں نے پہنچایا. مسلم لیگ نون کی بات. تو یہ پھلجھڑیاں چھوڑتے رہنا، مطلب غیر سنجیدہ گفتگو ہر وقت کرتے رہنا جس کی لاجک نہ ہو، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی فواد چودھری بیٹھا ہوا ہے. فواد چودھری صاحب اب تھوڑا بیک پہ چلے گئے، کر دیا گیا ہے یا ہو گئے، تو یہاں بھی کوئی ایسی ترکیب ہو جائے تو اچھا ہے. تو بہرحال اس جملہ معترضہ کے بعد ہم آئیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو آپ نے سوال ڈال دیا. بات یہ ہے کہ میں نے مرض کی نشاندہی اپنی دانست کے مطابق پہلے ہی آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اکثریت فرد آگے ہے، قوم پیچھے ہے. ہم قوم بن نہیں سکے، ہجوم رہے. لیکن اس کے آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کا حل تو 10 دن میں نہیں نکل سکتا. پھر ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، جو ذرائع ابلاغ جو پھیل رہے ہیں، انفارمیشن تک رسائی جب ہو رہی ہے تو کچھ ذہن کشادہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور جمہوریت اگر ہمارا مستقبل ہے اور یقیناً ہے تو پھر برداشت میں اضافہ یہ بہت، اور یہ میرا خیال ہے آپ کر سکتے ہیں، میڈیا والے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ کرے اس کے اثرات جلدی مرتب ہوں اور ہم اس کرائسس سے بھی اسی طرح نکل آئیں جس طرح وہ قومیں نکلی ہیں جو کبھی تباہ حال تھیں اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ عروج تک پہنچیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکلیں گے. وہ بھلے سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے آنریبل، سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تمام کے تمام لرنڈ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہاں سے ہی حل نکل آنا ہے. یہ ایک اس کے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس تقریب کے اندر ہی پوشیدہ ہے تعمیر کی ایک صورت. تو مجھے لگتا ہے کہ خود سپریم کورٹ کے فورم سے آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، حل نکلے گا. ابھی تک نظر نہیں آ رہا کیونکہ کل جو مسلم لیگ نون کی جتنی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں نا جی، وہ انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کی ہے. نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی $500 کا ہو جائے گا. جس بینچ کو 3 رکنی بینچ کو ہم نہیں مان رہے اس کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ ٹھیک. تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس کے مقابلے میں دوسری رائے بھی ہے کہ جی پہلے جو آپ فل بینچ بناتے ہو تو آپ بھی بنا دو، اب بھی بنا دو. فل بینچ نہیں بنائے تو وہ اس میں نہیں ہوتا. اچھا ابھی وہی اسی سائڈ پہ اگر تو وہ سپریم کورٹ بھی اس سائڈ پہ نہیں سکسیسفل ہوتی کول ڈاؤن کرنے میں ٹیمپریچر کو اور ان کو ایک پوائنٹس پہ بیٹھ کے آنے میں، تو پھر میرا خیال ہے اسی نہیں کرنا ہے، وہی کر سکے گی، وہی کرے گی، اور فورم آپ کے پاس ہے نہیں. اوکے. جنہوں نے پہلے حصے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، جی مطلب اتنا حصہ ایم کے ایم کا ہوگا، اتنا حصہ مولانا کا ہوگا، اتنا حصہ اس کا ہوگا، تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. کوئی ایک سائڈ پہ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ندی بہتی چلی جاتی ہے، اس میں پتے بھی آتے ہیں، پھل پھول، کانٹے، جھاڑیاں، پتھر، سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سمندر کا حصہ ہوتا ہے. اور پھر وہ اس میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے، اس میں معدنیات بھی نکلتی ہیں، اس میں سے تیل بھی، گیس بھی، سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے اس دور کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہی ہمارا انت ہے اور یہی ہمارا مقدر ہے. مجھے یہ وہم ہے کہ اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ واحد ادارہ ابھی تک کسی حد تک، میں پورا طرح تو نہیں کہہ سکتا، کسی حد تک ابھی اس نے ساکھ بچائی ہوئی ہے، ورنہ یہاں اداروں کو ہم نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے. وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، اعظم وزیر تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا، لیکن عدلیہ میں وہ ایتھیکل ویلیوز بھی تو ڈیولپ ہوں، اس لیے ہمارا یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اور 3 رکنی بینچ کو ماننے سے ہم انکاری ہے. ابھی یہ بڑی انتہا پسندانہ، وہ کہتے ہیں پہلے اپنا آپ گھر ٹھیک کریں. دیکھیں شرط تو بری نہیں ہے، دیکھیں شرط اچھی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر یہ فیصلہ دے دینا کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے
تو پھر تو بات وہی آ گئی کہ ہم رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو کوئی وے آؤٹ اگر تو میں مطلب ایک ازیوم کر رہا ہوں کہ اگر جوڈیشری خدا نہ خواستہ سکسیزفل نہیں ہوتی دین اینی ادر وے آؤٹ. جوڈیشری کے اندر سے بھی تو حل نکل سکتا ہے نا کہ جی 3 کا نہیں ہوگا جی 5 کا ہو جائے گا 7 کا ہو جائے گا 9 کا ہو جائے گا فل بینچ ہو جائے گا. کوئی سا حل بھی نکالا جا سکتا ہے. حل وہیں سے نکلے گا. حل وہیں سے نکلے گا. چلے فل کورٹ ہو جائے وہ 6 رکنی بینچ ہو جائے یا 10 رکنی ہو جائے تو وہ اچھا ابھی آپ اگر اس کو کہیں گے 3 رکنی بینچ ہے یہ اگر 7 رکنی یا 8 رکنی بینچ ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ فل بینچ 15 کا ہونا چاہیے 17 کا ہونا چاہیے لیکن اس وقت 3 کا ہے. آپ کے سامنے تجویز آتی ہے کہ یہ 7 کا کر لیتے ہیں. ویسے تو آڈ ہی ہونے نا ایون تو نہیں ہو سکتا تو 7 کا ہوگا 9 کا ہو جائے گا تو آپ بھی سوچو گے نا کہ یار چلو 3 سے تو 9 بہتر ہے. چلیں ہمارا فیس سیونگ بھی ہو گئی مسئلے کا حل بھی نکلا ہے. ٹھیک تو میرا خیال ہے کہیں شاید. ٹھیک. اچھا یہ سب اب لاسٹ ہمارے پاس 1 منٹ 1.5 منٹ ہے. آپ ابھی میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ پھر پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ آئین کی پاسدار ہے آئین کی خالق ہے آئین دیا ہے اس نے تو وہ ابھی یہ جو بیسیکلی یہ پولیٹیکل کرائسس تو ہے ہی ہے یہ بیسیکلی آئینی بحران بھی ہے کہ جو اس کو ایک پارٹی علیحدہ سے ڈیفائن کر رہی ہے دوسری پارٹی علیحدہ سے ڈیفائن کر رہی ہے. یہ ذرا کوئکلی ہمیں اس پہ کوئی کمنٹس کر دیجئے تاکہ ہم اس کو پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. میں پھر دوبارہ یہی گزارش کروں گا کہ میرے نزدیک نہ یہ آئینی بحران ہے نہ یہ عدالتی بحران ہے یہ نیتوں کا بحران ہے. اوکے میرے نزدیک یہ نیتوں کا بحران ہے اور انٹرسٹ کا نیتوں اور انٹرسٹ کا ویسٹڈ انٹرسٹ کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو فرما رہے تھے خدا کرے ایسا ہو ہماری لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فل بینچ بھی بن جائے نا عدالت کا فل بینچ جیسا کہ پی ڈی ایم ڈیمانڈ کریں گے 15 ججوں کا بھی اگر بینچ بن جائے اور وہ فیصلہ فرض کیا وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ الیکشن کرائے فوراً. ہاں جی عمران خان کے حق میں دیتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مانے گا اگر وہ نیتوں کی وجہ سے. میں عرض کرتا ہوں اگر وہ یہ فیصلہ دیں گے کہ فوراً الیکشن کرائے 90 دن کے اندر ٹھیک ہے جی زبانی طور پر اس کو منظور کر لیا جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن جب عملی طور پر اس پر عمل آئے گا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کئی جیسے ابھی ہوا ہے کہ جی وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں آرمی والے کہتے ہیں ہم لا اینڈ آرڈر نہیں کر سکتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے سمجھ گئے نا. یہ الیکشن نہیں ہونے بالکل بھی نہیں ہونے میری اپنی مطلب آبزرویشن ہے نہیں ہونے الیکشن. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹاپک کیونکہ بڑا وسیع تھا اور ہمارے دونوں مہمان ماشاءاللہ لٹریری لیول ان کا بہت ہائی ہے تو وہ سمرائز کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے ہمیں کہ جی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ جی ہم ان دونوں شخصیات میں سے ایک کا ٹائم علیحدہ سے لیں اور ہم اس پہ گفتگو کریں ان ڈیپتھ میں گفتگو کریں. اس کے 2 ایڈوانٹیجز ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ ہم کسی وے آؤٹ تک پہنچنے کی قابل ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ہسٹری کا پارٹ ہو جائے گا. یہ لکھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا یہ سنا جائے گا. یہ لوگ جو انٹلیکچوئل باتیں کرتے ہیں جو بیسیکلی کسی کی اٹیچمنٹ سے ہٹ کے ایک جو باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کا جو ٹرو لور فیس ہوتا ہے وہ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محسن ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.